وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه صدق الله العظيم. کل بات شروع ہوئی تھی سورہ انفال سے. سورہ انفال میں اور اس کا انفال کا معنی ہی زائد چیز، مال غنیمت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کیا اللہ تعالیٰ اس میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ مال غنیمت کی تفصیل اللہ بیان کر رہے ہیں. مال غنیمت کسے بولتے معلوم؟ جنگ میں جانے کے بعد، جنگ جیتنے کے بعد دشمنوں کا جو مال ہوتا ہے، گھوڑے، سواریاں، ہتھیار، سب چیزیں، ان کی پوری چیزیں جو جنگ جیتتے ان کے ہاتھ آتے، اسے بولتے مال غنیمت. تو یہ مال غنیمت کی تقسیم، جو لوگ جنگ میں جاتے مجاہد بن کر، ان میں تقسیم کیسا کرنا، اس کے 5 حصے کرنا. جنگ جیتے تو جیتنے کے بعد 5 حصے کرنا پورے مال کو. 4 حصے جو لوگ جہاد میں گئے تھے مجاہدین، ان میں سب میں برابر طریقے سے تقسیم کر دیا. 4 حصے، یہ ایک حصہ سب مال اللہ کا ہے، تو اس لیے 4 حصے مجاہدین کو دو، برابر تقسیم کرو. ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، اور ان کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو ان میں تقسیم کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حصہ. آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو بھی بیان کیا ہے. غزوہ بدر یہ 4ویں پارے میں آیا تھا. آپ کو 4ویں پارے کے خلاصے دن آپ کو بیان کیا تھا مختصر طور پر کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرشتے اتارے تھے. تو وہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی. اسلام کی سب سے بڑی جنگ، کفار اور مسلمان، ایمان اور کفر کے درمیان سب سے بڑی جنگ. اور اس میں بھی مسلمانوں کے پاس بھی برابر طریقے سے سواریاں نہیں تھے، برابر طریقے سے ہتھیار نہیں تھے، نیزے کمان بھی نہیں تھے. مختصر سے ان کے پاس جو رہنا تھا وہ تھے. فل پاور اور پاور نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، ہتھیار کے اعتبار سے، سواریوں کے اعتبار سے، ہر چیز کے ان کے پاس فراوانی نہیں تھی، وہ شہادت نہیں تھی. پھر بھی خدا پر بھروسہ کر کے چلے گئے. تعداد کم تھی، دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، ہتھیار تھے، تیر تھے، تلوار تھے، نیزے تھے، کمان تھے، سب کچھ تھے. پھر بھی اللہ نے ان کے پاس تعداد زیادہ رہ کر بھی مسلمانوں کو اللہ فتح نصیب فرمایا، کامیابی اللہ دیا. یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی، اس کو بھی اللہ مختصر طور پر بیان کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جنگ میں مدد حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں بیان کیا. پہلی بات، آدمی ثابت قدم رہے. جنگ میں ثابت قدم رہنا. اگر پورے ساتھی شہید بھی ہو گئے تب بھی پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، ثابت قدم رہنا. یہاں سے ایک نقطہ نکالے، آدمی ایمان پر ثابت قدم رہے. اس پر حالات کتنے بھی آئیں، اس کے پورے رشتہ دار، پورے خاندان، قبیلہ، کنبہ سب چلے گیا، سب کو ایمان کے مسئلے میں کاٹا گیا. ایمان چھوڑو، زندگی بچے گی نہیں تو گلہ کٹے گا. تو اس مسئلے میں سب کے اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا. اب یہ ایک بچ گیا ہے، یہ کیا کرنا؟ وہ بول کر، رام بول کر ایمان چھوڑنا کیا؟ جان کے لیے نہیں. اگر آپ کے اوپر آفت آ گئی مال پر تو قربان کر دو. اگر آپ پر آفت آ گئی جان پر، قربان کر دو. عزت پر آفت آ گئی، قربان کر دو. ایمان پر آفت آئی نہیں، یہاں کمپرومائز نہیں ہوتا، سب کو قربان کر دو. ایمان کو قربان نہ کرو، ایمان کو بچا لو. جان چھوڑ ڈالو، کوئی بات نہیں. جان چلے گئی کوئی بات نہیں، عزت چلے گئی کوئی بات نہیں، مال دولت دھن عہدہ سب چلے گا کوئی بات نہیں. ایمان محفوظ ہے، خوش ہو جاؤ. اگر ایمان چلے گیا سب ہے تب تو تم کچھ بھی نہیں پائے، کچھ بھی نہیں پائے. تمہارے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ایمان کی اہمیت کو سمجھو. ایمان پر ثابت قدم رہنا سیکھو، اور اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہو.
تو جنگ میں اگر سب چلے گئے ساتھ یا انتقال ہو گئے، سب مر گئے، شہید ہو گئے، تو تب بھی ابھی پیٹ پیٹ کر نہیں جانا، ثابت قدم رہنا۔ دوسرا اصول کیا؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ دیکھو جنگ میں جا کچھ کامیاب ہونے کے لیے ذکر زیادہ کرو بول رہی، اب ہمیں یہاں معمول عام حالت ہے ہماری، تو اب ہمیں کیسا ذکر کم کرنا، کیا زیادہ ذکر کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی، قرآن مجید کے 22 پارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرو، اللہ خالی اتنا نہیں بولا، قرآن میں جتنے احکامات ہیں، عبادات، معاملات اور دیگر چیزیں اخلاقیات کی، سب میں اللہ تعالیٰ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا بولے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ذکر کے بارے میں اللہ کیا فرما رہی؟ تم ذکر بہت زیادہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ خالی اتنا بولتے اذکروا اللہ تو تب بھی چل جاتا تھا، یاد کرو ذکر کرو بول کر نہیں، یا تو پھر اللہ بولتا افعلوا الذکر، ذکر کا کام کرو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، ایسا بولتا تب بھی چل جاتا تھا۔ اللہ کیا کیا عجیب انداز سے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، محبت کو بیان کیا، مجھے ماننے والوں بول کر، پھر اذکروا اللہ، ذکر کرو، ذکرا کثیرا، پھر اللہ ذکر بولتا، ذکر بولتا تب بھی ٹھیک تھا، کثرت پر سے ہمیں دلالت کر سکتے تھے، پھر بھی اللہ کیا کیا، ذکرن لایا، پھر اس کے بعد دل کثیرن لایا۔ یہ ذکرن کا معنی کثیرن کے معنی کو بتاتا، پھر بھی اللہ اسے بھی ذکرن کو بھی لایا، پھر کثیرن کو بھی لایا۔ تو بات کیا معلوم ہوتی ہے، ذکر ہمیشہ کرنا۔ بندے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یہ آدمی یا تو بیٹھا رہتا ہے، یا تو کھڑا رہتا ہے، یا تو لیٹا رہتا ہے۔ آدمی تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتا رہے، یہ تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرنے کا نام ہی ذکر کثیر ہے۔ 3 حالتوں میں اللہ یاد کرتے رہنا۔ دیکھو کتنی عجیب اور اچھی اچھی باتیں قرآن سے مل رہی۔ دیکھو یہ ہے قرآن حکیم، اللہ کا کلام ہے، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی کتاب ہدایت کا ذریعہ۔ دوسری چیز کیا، ایک ثابت قدم رہنا، دوسرا ذکر زیادہ کرنا، تیسرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ہر معاملے میں اللہ رسول کی اطاعت کرنا، چوتھا آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، اختلافات نہیں کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ اس سے کیا ہو جائے گا، ہمارا اختلاف، ہمارا اتحاد اور ہمارا ایکمتیہ، اتفاق ٹوٹ جائے گا۔ جب اتحاد ٹوٹ جائے گا تو امت بکھر جائے گی، جب امت بکھر جائے گی، تسبیح کے دانے ٹوٹ گئے تو ان سے ذکر نہیں کر سکتے۔ امت اگر ٹوٹ گئی تو پھر امت دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیاب ہونا ہے، کچھ بھی کرنا دنیا کے اندر، تو اگر قوم پوری اکٹھا رہے گی تو کچھ بھی کر سکے گی۔ سب کی رائے متفق ہیں، سب کی فکریں متفق ہیں، سب کے خیالات متفق ہیں، تو تب جا کر کچھ نتیجے نکل سکتے۔ ایک ایک کی رائے ایک ایک طریقے سے ہے، ایک آدمی ایک طرف جا رہا ہے تو کون کس کی بات سنتا؟ نہیں سنتا۔ اب میں بول رہا ہوں کہ میں سنا اچھی بات ہے، تمہیں سب بولا سنیں گے تو کون سننا؟ وہ حال ہوتا، پھر سننے والے کون نہیں رہتے کوئی۔ اس لیے اگر سب مل کر رہے، اختلافات کو ختم کر کے، اختلافات کو اٹھا کر، بالا طاق رکھ کر، سب اتحاد اور اتفاق کے لڑائی میں تسبیح کے دائروں کے جیسا مل جل کر ٹر گئے تو پھر آخرت ہمارے لیے ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی ہمارا راج چلے گا۔ اتفاق سے ہو تو، نہیں تو نہیں۔ 4 باتیں ہو گئے۔ 5ویں بات، اگر جنگ میں تکلیف آ گئی تو کیا کرو؟ صبر سے کام لو۔ دنیا میں اگر کبھی آپ پر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو کیا کرو؟ خوش ہو جاؤ، صبر کر لو۔ اللہ بس مرتبہ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ مصیبتیں، پریشانیاں، گناہ معاف کرنے کے لیے دیتا۔ کبھی کبھار اللہ کیا کرتے، درجات کو بڑھانے کے لیے دیتا۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر دیتا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اللہ جب بھی جو بھی کیا بھی کریں گے، اللہ سے اللہ جیسا رکھا ویسا ہمیں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس حالت میں اللہ سے راضی رہنا، اسے رضا بالقضا بولتے۔ رضا بالقضا کی ہمارے اندر عادت آ جانا۔ 6 بات، کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری نہ کرو۔
سمجھ میں آیا؟ ان کے پاس جب زیادہ تعداد ہوتی ہے، زیادہ پیسہ ہوتا ہے یا کچھ عہدہ ہوتا ہے تو یہ اچھلتے ہیں، سب کو دکھاتے پھرتے ہیں. جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر دم دبا دباتے ہیں. وہ عادت ہمارے پاس نہیں رہنا ہے. تو اجلے کو دیکھو اجلے، پیلے کو دیکھ کر پچھلے، وہ نہیں رہنا. اجلا بھی رہتے اجلو نہ کو، پیلا بھی ہوتے پسو نہ کو، سونا بھی ہوتے اجلو نہ کو، چاندی ہوتے اجلو نہ کو. سمجھ میں آ رہا؟ مالدار ہے تب بھی اجلو نہ کو، فقیر ہے غریب ہے تب بھی اجلو نہ کو. سلیقے سے رہو، تواضع اپناؤ، ان کے ساتھ اپناؤ. حضور امام الانبیاء رہ کر تواضع کا بکری ہے. آم کا جھاڑ بھی پھل ہو تو ڈھکنا چکتے سو. جو جھاڑ ہے نہیں، جس جھاڑ پر یا کیا بولتے ہیں بیکار چیز کو اللہ تعالیٰ ہے نہیں، زیادہ بڑھنے والا نہیں دیتا اسے بیکار چیز کو. سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے جھک کر رکھنا سیکھنا ہمیں، تواضع اپنانا. تکبر اللہ کو پسند نہیں. بہرحال آگے بڑھیں گے. اچھا، جنگ کے لیے تیاری کرنا، اس پہ یہ بھی بات ہے. جنگ کے لیے تیاری کرنا یہ بھی فرض ہے. جنگ کے لیے تیاری کا مطلب کیا؟ اب کفار کے پاس کیا کیا ہے کہ ان سے زیادہ ہمارے پاس بھی رہنا بن کر وہ ضروری نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ کفار کے پاس، مشرکین کے پاس کیا ہے، ان سے زیادہ ہمیں سامان تیار کرنا وہ ضروری نہیں. تمہارے پاس تمہارے کیپیسٹی کرتی ہے، تمہارا مال کرتا ہے، تمہارے حساب سے تمہیں اچھی تیاری کرو. جنگ کے لیے تیاری کرنا بھی فرض ہے. اس کے بعد جنگ بدر کے قید ہو کر آنے والے لوگوں کو کیا کرنا؟ جنگ بدر میں 70 کفار کے بڑے بڑے سردار قید ہو کر آئے. اب جیتے نہیں مسلمان جیتے تو کیا ہوا؟ مشرکین کے بڑے بڑے سردار غلام بن گئے، قید ہو کر آ گئے. تو اب ان کو قتل کرنا نہیں، پیسے لے کو چھوڑ ڈالنا، کیا کرنا؟ حضور صحابہ سے پوچھنے لگے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میری یہ رائے ہے کہ ان کو پیسے لے کر چھوڑ ڈالو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں دونوں کیا بولے؟ یا رسول اللہ پیسے کی سے ٹیکس فیس جزیہ لے کر چھوڑنے کا نہیں، ان کو قتل کر دیں گے. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے جزیہ لے کر چھوڑنا، وہ رائے حضور کو پسند آئی، جزیہ لے کر چھوڑ دیے. آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کو عتاب کر رہا، ڈانٹ رہا ہے. اگر جزیہ لے کو، جو لوگ جزیہ لے کو چھوڑ ڈالو، بولے نہیں، اگر یہ بات اللہ کے کلام میں نہ ہوتی تو اگر تم جزیہ لیتے تو تم پر عذاب آتا. اللہ بول رہا جزیہ لے کر چھوڑو، یہ بات قرآن میں ہے. اگر یہ بات قرآن میں نہ ہوتی تو جو لوگ جزیہ دے کو چھوڑو، بولے نہیں، ان کو اللہ عذاب دیتا بول رہا. اس لیے ہماری طرف سے کوئی بات نہ کو بولو، بولے اللہ نے سبق دے دی. سو تمہاری طرف سے تمہیں بڑے بڑے مسئلے بنا کو بولنا نہ کو، بولنے والے بول کو گئے، بنانے والے بنا کو گئے، لکھنے والے لکھ کو گئے، انہوں لکھ تو پڑھو بس کافی ہے. اس لیے میں ایک بات بولتا ہوں، علماء ہے نہیں، علماء بھی مسائل بناتے نہیں، مسائل بتاتے. شریعت بناتے نہیں، شریعت بتاتے علماء. اسی لیے کوئی آدمی اگر کوئی چیز پوچھے تو ہمیں کیا تو بولے تو نہیں کرنا بول کر غصہ نہیں ہونا. یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، سو ہمارے اللہ کا دین ہے، سو ہمیں کیا بنا کو بولتے نہیں. انہوں کیا بولے ہمیں وہی بولنے کا. سمجھ میں آ رہا؟ آگے بڑھیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا. مہاجر کا تو کیا، دین کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں کو چلے جانا. صحابہ جیسا گئے تھے مکے کو چھوڑ کر مدینے کو، ان کو مہاجر بولتے. انصار بولے تو کون؟ مدینے کے لوگ. صحابہ انہوں مکہ چھوڑ کر رہے نہیں، ان کو ٹھکانہ دیے، رہن سہن کا انتظام کرے ان کے لیے، اور دل کھول کر ان کے لیے مدد کرے. سمجھ میں ہمیں بھی کیا کرنا، ہمارے پاس اگر جماعت کی شکل میں اگر مہمان آئے تو ان کی خدمت کرنا، یا پھر امام صاحبوں کی شکل میں، مؤذنوں کی شکل میں، یا تراویح سنانے کے حافظ صاحب کوئی آ گئے تو ان کی بھی کیا کرنا، خدمت کرنا. آخر میں سورہ توبہ ختم ہو رہا، سورہ انفال. تو سورہ انفال کے ختم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی؟ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ جہاد کا ذکر کیا تھا. اب اختتام میں اللہ کیا فرما رہی؟ ہجرت کو اللہ بتا رہی ہے. سورہ کے آخر میں ہجرت کا تذکرہ ہے.
اللہ تعالیٰ جو لوگ ہجرت کرے اور جو لوگ نصرت کرے، صحابہ مطلب دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں مومن، انہوں پکے مومن مسلمان ہیں، میں ان پر گواہ ہوں۔ اللہ بول رہا صحابہ کو، ان کو میں بخش دیا، ان کو میں عزت کی روزی دوں گا، یہ اللہ بول رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سورہ ختم، سورہ توبہ۔ توبہ کا معنی کیا؟ توبہ اس کا نام کہے کہ توبہ رکھے۔ اس سورہ کے اندر مخلص مومنین صحابہ کی توبہ کا اس کے اندر واقعہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آگے ایک غزوہ ہے، اس غزوے میں وہ صحابہ کسی وجہ سے جا نہیں سکے، تو لمبا چوڑا قصہ ہے، تو ان کی توبہ کا قصہ ہے، اس لیے ان کی توبہ کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ کا نام بھی توبہ رکھتی ہے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، پھر انہوں ایسا نہیں جانا بول کر نہیں گئے، ویسا نہیں جانا بول کر تھے، جانا بول کر دیکھتے 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 کیا ہوا، گئے سو صحابہ جنگ میں، جنگ کر کو جیت کو بھی آ گئے۔ انہوں نہیں جانا بول کر منافقوں کے ساتھ کا ویسا نہیں تھے، پکے مسلمان پکے صحابہ تھے، جنگے بول کر تھے، ان کے پاس گھوڑا گرا سواری سب تیار کر کے رکھے تھے، لیکن نکلیں گے بول کر کیا ہو گیا، تو صحابہ گئے سو جنگ میں جا کر بھی آ گئے۔ تو پھر انہوں اللہ سے توبہ کرے تو پھر اللہ کی توبہ قبول کیا۔ اور حدیثوں کے اندر بھی، قرآن کے اندر بھی بہت لمبا چوڑا قصہ ہے ان کا اور صحابہ کا، اور حدیثوں کی کتابوں کے اندر بھی کم سے کم یہ حدیث اور یہ واقعہ اب میں جو شارٹ میں بولا نہیں، یہ کم سے کم 3-4 صفحے کے اندر اتنے بڑے بڑے کتابوں میں، اتنے بڑے بڑے صفحے میں 3-4 صفحے ہے وہ قصہ، تمہارے کو 1 منٹ میں بولتا نا قصہ میں شارٹ میں۔ سورہ توبہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک 4-5 آیات میں مشرکین مکہ 4 قسم کے تھے، ان کا تذکرہ کیا۔ سورہ توبہ کے 5 آیاتوں میں 4 قسم کے مشرکین تھے، ان کا قصہ بیان کیا۔ یہ قسم مشرکین کی کیا کون سی؟ جن سے یہ قسم ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، صلح وغیرہ نہیں ہوئی تھی، معاہدہ ان سے وعدہ کوئی نہیں ہوا تھا، تو ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، بھائی تمہیں یہاں رہنا بولے تو اسلام قبول کرو، نہیں بولے تو کیا کرو، تمہارا بستر لپٹ لے کو جزیرہ عرب چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں تو ہم سے جنگ کرنے تیار رہو۔ 3 باتیں، ہم 2 باتیں بولتے نہیں، 3 باتیں نہیں، یا تو تم کیا کرو اسلام قبول کرو، یا تو کیا کرو پھر تم شہر چھوڑ دو مکہ، تو کیا کرو ہم سے جنگ کرنے ریڈی رہو، جزیہ دو یا تو یہ سب کرو۔ ایک تو یہ مشرکین کا۔ دوسرا طبقہ، دوسری جماعت کون سی، دوسرا گروپ کون سا، دوسری قسم جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا، اتنے دن بول کر معاہدہ ہوا تھا، تو ان کا وہ معاہدہ اگر پورا ہو گیا تو اب کیا کرنا، چلے جانا، یا تو قبول کرنا اسلام، نہیں بولو تو پھر یہ سب چیزیں جو بولا نہیں وہ۔ تیسرا طبقہ کون سا مشرکین کا، ان سے صلح معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے نہیں کیا گیا، بس ایسے ایک قسم کون سا کہ ان سے معاہدہ ہوا تھا لیکن ابھی معاہدہ پورا نہیں ہوا ہے، ابھی 9 مہینے کی ان کی مدت باقی ہے، 9 مہینے پورا کرنے کے بعد وہ ان کا کام کر لیں گے، چلے جائیں گے وہ بھی چھوڑ کر۔ چوتھے کون، صلح حدیبیہ کے موقع پر جن سے میعاد ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا، وہ لوگ کیا کرے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وعدہ ہوا تھا، وہ لوگ وعدے پر نہیں کھڑے، وعدے کو توڑ دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ بعد میں ان کو حج کے مہینے کے اندر اور محرم کا مہینہ، یہ 2 مہینے بھی احترام والے تھے، تو اس میں ان کو کچھ چھوٹ تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں، اس کو اللہ بیان کیا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ایک کام اس نے حاجی کو پانی پلانا۔ دوسرا کام کیا کرتے تھے، مسجدوں کی تعمیر بھی کرتے تھے، یہ 2 کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائی یہ 2 کام اچھے ہیں، لیکن تمہارے پاس ایمان نہیں ہو تو یہ 2 کام بھی بیکار ہے۔
وہ کام قبول ہونا بولے تو تمہارے پاس ایمان رہنا. عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان نہیں سر کا تمہیں کہ تو بھی کر لو، یہ بھی تمہارا عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ وہ بتا رہی ہے. تو اس لیے ایمان ہمارا اچھا رہنا، ہمارا عقیدہ سچا ہو، ہمارا طریقہ نبی کا ہو، تب جا کر ہمارا عمل قبول ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کو بیان کیا. غزوہ حنین تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوہ ہے. اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور اس کے لیے بھی جنگ کی ہے دشمنوں سے. تو اس واقعے میں ہوا کیا کہ جب جنگ کو گئے تو جانے کے بعد صحابہ کی تعداد بھی زیادہ تھی. اس میں تقریباً 14,000 تھی صحابہ کی تعداد. اس میں تقریباً 13-14,000 تھی. تو صحابہ کیا سمجھنے لگے، چلو بھائی آج تو ہمیں جتنا پکا بول کر صحابہ سمجھ گئے. تو اس وقت تو کیا ہو گیا، صحابہ زیادہ تھے بول کر خوش ہونے لگے نہیں. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ وہی صحابہ کے اندر تکبر آ گیا تھا ہمیں زیادہ ہی بول کر. صحابہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنا. انہیں بلک تھی بول کر ان کے اندر تکبر آ گیا، ہمیں بلک ہمیں جیت تھی بول کر بول لی انہوں تکبر. صحابہ سے تکبر نہیں آتا ان کے اندر. ان کی تربیت کون کرے؟ امام الانبیاء کرے ان کی تربیت. جن کی تربیت امام الانبیاء کیے ہوں ان کے اندر تکبر کیسے آتا؟ تکبر نہیں ہے. بس ہمیں زیادہ جن تو بول کر اتنا سمجھے سو رہا خوش ہو رہے. تو اس لیے قرآن کا ترجمہ اگر کرنا ہو تو بھی قرآن کا ترجمہ یہاں انہوں تکبر آ گیا ان کے اندر ایسا ترجمہ نہیں کرتے. یہاں علماء کرام بھی صحابہ کو اپنی تعداد بھلی معلوم ہونے لگی ایسا ترجمہ کرتے. سمجھ میں آ رہا؟ احتیاط سے بولنا. قرآن کا ترجمہ صحابہ کی عظمت ذرا کیا تو بول دیے باہر چل جاتی باؤنڈری سے، اسلام کی باؤنڈری سے. صحابہ کے بارے میں گستاخی کے جملے نہیں بولنا، احتیاط سے بولنا. ان کے بارے میں جنتی لوگ آئے نو. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں، اللہ ان کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے. اس لیے صحابہ کے اندر تکبر آ گیا تھا ایسی باتیں نہیں بولنا، احتیاط سے بولنا. تو اس کے بعد صحابہ کو اپنی کثرت بھلی معلوم ہونے لگی. تو اللہ کیا کیے ان کی، دیکھو یہاں ایک پوائنٹ سنو نکتا. جو لوگ نیک ہوتے نہیں، اللہ ان سے اگر غلطی ہوگی تو اللہ فوراً پکڑ کرتا. یہاں سے بات معلوم ہو رہی ہے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان سے اگر چھوٹی بھول بھی ہو گئی تو کیا کرتے اللہ ان کو فوراً اللہ پکڑ کر دیتے ان کو. جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں اللہ ان کو اللہ کچھ ڈھیل دیتا ہے. نیک لوگوں کو ڈھیل نہیں، فوراً گرفت. کئی کو بولے تو ان کے اندر وہ چھوٹا ان سے بھول ہونا بھی اللہ کو پسند نہیں. اللہ کے خاص بندے بول کر اللہ کو ان سے وہ بھول بھی اللہ نہیں ہونے دیتا. ایسے لوگ نو صحابہ اللہ ان سے وہ جو چیز ان کو بھلی معلوم ہونے لگی اپنی کثرت، اللہ اس کو بھی اللہ ان نقطے کو اللہ اٹھا دیا. پھر شکست ہوتے ہوتے پھر وہ جنگ کیا ہو گئی، فتح میں بدل گئی. شکست تو نہیں ہوئی، ہوتے جیسا نظر آئی. بعد میں پھر صحابہ اپنے دلوں میں توبہ کر لیے، پھر اللہ پر بھروسہ رکھ کر پھر جنگ شروع کیے. تو پھر مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی جنگ کے حنین میں بھی. آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق اللہ بیان کیا. اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ بھائی جیسا پیچھے اللہ تعالیٰ مشرکوں کے بارے میں بولے، یا تو اسلام لاؤ یا تو ہمارے ساتھ کیا کرو، یا تو گاؤں چھوڑو یا پھر جہاد کرو ہمارے ساتھ، یا جزیہ ادا کرو ٹیکس رہنا ہو. تو وہ بھی اللہ ان کے لیے بھی اہل کتاب کے لیے بھی وہی حکم دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد چند دن تو رہے اہل کتاب، چند دن رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک بھی تھے اہل کتاب. بعد میں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد ان کو یا ان کے زمانے میں نکال دیا گیا جزیرہ عرب سے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی تردید کر رہا ہے. یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا، حضرت حضیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے یہودیاں، اور نصارہ عیسائی یہ کیا بولتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے. ان کے دونوں کے بات بھی غلط ہے. حضرت عزیر اللہ کے بیٹے نہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، دونوں بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہو، بس اللہ کے خاص بندے پیغمبر. تو ان کا اللہ نے رد کیا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ سب عقیدے کی باتیں. اللہ جن کو جو مرتبہ دیا ان کو وہاں سے رکھنا. سمجھ میں آ رہا؟ ولی کو ولی کی جگہ رکھنا، ان کا نبی تک نہیں پہنچانا. آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر ناحق مال کھانے پر اللہ ان کی وعید بیان کیا ہے. اس لیے کسی کا مال بھی ناحق لپٹ لینا نہیں. سمجھ میں آ رہا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تحریف کر کو کیا بولے وہ بول کر لوگوں کو احکامات میں تخفیف کر کے بدل کر لوگوں کو بولتے تھے، کیا بولے وہ بولتے تھے، ایسا بولے ویسا بولتے تھے اور لوگوں کے مال کھا لیتے تھے. تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ویسا کرو نہ کو، ویسا کھاؤ نہ کو بول کر. تو آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کو بیان کیا. وہی سورہ کا نام جو توبہ ہے نہیں، وہ توبہ کا پورا واقعہ اور وہ غزوہ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. اور یہ غزوہ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً یہ آخری غزوہ تھا. تو اس میں غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد اس جنگ میں تھی. کتنی تعداد تھی بولو؟ تقریباً اس جنگ کے اندر 30,000 مسلمانوں کا لشکر تھا. 30,000 مسلمانوں کا، اتنی تعداد کسی جنگ میں نہیں تھی. 10,000 313 13,000 14,000 ایسا تھی. اس جنگ تبوک میں غزوہ تبوک کے اندر مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی. جنگ کرنا بول کر مسلمان پہلے آگے نہیں بڑھے. ملک شام کا بادشاہ ہرقل ان کیا کیا، ان کے فوجیوں کو 1 سال کی تنخواہ دے کر بھیجا. 1 سال کی تنخواہ، 1 سال کا انعام، ہدیہ کیا کرتا کیا ہوتا ہے سب دے کر بھیجا ان کو. تمہیں جاؤ کو وہاں جاؤ، یہ کرو ایسا کرو بول کر. انہوں آنے کا مسلمانوں کو معلوم ہوا. ملک شام سے لوگ آتے تھے زیتون کا تیل بیچنے واسطے، ویسا بیپار کرنے آتے تھے. تو ان سے معلوم کرے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہرقل کے آدمیاں ملک شام کے باہر، سرحد کے باہر کھڑکو ہے، جنگ کرنے تیار ہے. یہ لوگ بیپار سے لوگ کیا کریں، حضور کو اطلاع پہنچائے وہ لوگ ایسے جنگ کرنے آ رہی ہیں ایسا بول کر. ہرقل بادشاہ ان کو 1 سال کا بھتہ دے کر بھیجا ہے، اب ہمیں کیا کریں گے ایسا بول کر آ کر اطلاع دی. تو کیا کرے، چلو ہم بھی ریڈی. جب انہوں لڑنے آئے تو ہمیں نہیں لڑتے بول کر چپ نہیں بیٹھنا. سمجھ میں ہر جگہ چپ بیٹھنا کام نہیں آتا. بعض جگہ زبان کھولنا پڑتا، بعض جگہ ہاتھ کھولنا پڑتا. کہاں کیا کھولنا بھاؤ بولو، کیا کیا نہیں کھولنا بند کرنا بھاؤ بند کر لو. کامیاب بنا وہ تو ایک آسان راستہ. سمجھ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے تو کیا کرنا ہمیں بھی جانا بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر گئے. 30,000 کا لشکر تھا. اتنا بڑا لشکر اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا. سمجھ گیا. اور اس لشکر میں بھی دیکھو دو واقعے اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں. اور اس میں اور بھی بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں ہیں. زکات کے بارے میں، زکات کسی دینا، اس کے بارے میں 4-8 لوگوں کو دینا، وہ انشاءاللہ کسی جمعے بیان کروں گا انشاءاللہ. زکات کسی دینا اس کے بارے میں جمعے بول دوں گا. لیکن 2 باتیں بول کر 2 باتیں بول کر بات ختم کر دیتا ہوں. غزوہ تبوک میں کیا ہوا، 30,000 لشکر تھی نہیں. اس میں دیکھو یہ 2 واقعے سنو. ایک واقعہ تو آپ سنتے رہیں گے ہمیشہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر، آدھا مال لے کر آئے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ عنہ پورا مال لے کر آئے. ایک واقعہ تو یہ. دوسرا واقعہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب حضور بولے خرچ کرنا بول کر، جنگ کو جانا بول کر، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1,000 دینار لا کر دیے، پھر 1,000 اونٹ لا کر دیے، پھر 70 گھوڑے لا کر دیے. بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 10,000 لوگوں کا جنگ میں جانے کا ساز و سامان لا کر دیے. 10,000 لوگوں کا، 3-4 لوگوں کا، 10 لوگوں کا، 100 لوگوں کا نہیں، 10,000 لوگوں کا جنگ کا ساز و سامان لا کر دیے. اب لوگ کتنے بڑے دل والے رہنا، کتنے بڑے مالدار رہنا. انہوں 10,000 لوگوں کو ہمیں خالی چاکلیٹ بانٹنے نہیں ہوتا، نہیں لڈو بانٹنے نہیں ہوتا. انہوں 10,000 لوگوں کو جنگ میں جانے کا سامان پورا لا کر دیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. عثمان آج کے بعد اگر تم عمل نہ بھی کرو تو تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم جو چاہے کرو، تم کو کوئی فرق نہیں پڑتا بول کر حضور ان کو خوشخبری دے دی. پھر بھی حضرت عثمان عبادت کو نہیں چھوڑے، عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. بہرحال بات مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں اور نیک جگہوں پر، اچھی جگہوں پر، علماء پر، طلباء پر، مساجد پر، مدارس پر دل کھول کر ان کے صدقہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.